اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ ان کو غسل دو، جب کفن پہنانے لگو تو مجھ سے رابطہ کرنا، غسل دو لیکن کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے رابطہ کرنا۔ صحابہ کرام کی، آپ کی جو صحابیات تھی، عورتوں نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آگئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میری یہ قمیض لے جاؤ، جا کر میری ماں کو میری قمیض کے اندر غسل دے دو، کفن دے دو۔ لے گئی عورتیں، جا کر کفن دیا، پھر حضور قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، اور قبرستان کے اندر جب گئے صحابہ کرام قبر کھود رہے تھے، جب قبر تیار ہو گئی، یا رسول اللہ قبر ٹھیک ہے، میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو، میں خود اس کے اندر لیٹ کر تمہیں بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی خوش نصیب مائی ہے کہ جس قبر کے اندر اس نے دفن ہونا ہے، اس قبر کے اندر اس کے دفن ہونے سے پہلے میرے آقا لیٹ رہے۔ کیا وہ قبر بکہ نور نہ بن گئی ہوگی؟ کیا وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہ بنی ہوگی کہ جس کی قبر کے اندر اس کے جانے سے پہلے میرے آقا لیٹ رہے؟ حضور علیہ السلام خود اس کی قبر کے اندر اترے، لیٹے، پھر حضور نے فرمایا تھوڑا سے کھلا کرو، تھوڑی سی آپ نے اس کو کشادہ فرمایا، اور اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور خود اپنے پاک مبارک ہاتھوں سے حضور نے ان کو قبر کے اندر اتارا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، عورتیں بھی روزانہ دنیا سے جاتی ہیں، لیکن آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ اتنا حسن سلوک نہیں فرمایا، اتنی محبت نہیں فرمائی جتنی محبت آپ نے اس مائی صحابہ کے ساتھ فرمائی ہے۔ آخر بجا کے آئے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ بے شک یہ میری سگی ماں نہیں ہے، بے شک یہ میری سگی ماں نہیں ہے، میری چچی لگتی ہے، لیکن اس ماں نے مجھے بچپن کے اندر 17 سال تک ماں بن کے پالا ہے، اگر اس نے مجھے ماں والا پیار دیا ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ بچوں والا سلوک کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی کا یہ حضور کی سگی ماں نہیں ہے، حضور اس قدر ان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں، تو جو سگی ماں ہے اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی، سیدہ آمنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نبیوں کا امام نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز بھی عشاء کی، اور عشاء کی نماز کے اندر میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اتنے میں میری ماں کی آواز آتی محمد، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز بھی عشاء کی نماز میں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اتنے میں میری ماں کی آواز آتی اے محمد، حضور فرماتے ہیں میں نماز توڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا پھر نماز مکمل کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عالم ہوگا اس دربار کا کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، اور ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں دربار لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اچانک ہم نے حضور کو دیکھا، حضور نے منبر چھوڑ دیا، منبر چھوڑ کے حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے۔ توجہ ہے حضرات، اب میری طرف دیکھیں، فرماتے ہیں حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، حضور تقریر کر رہے تھے، اچانک حضور نے منبر چھوڑ دیا اور ہاتھ باندھ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ ہم حیران ہیں کہ جس نبی کے سامنے ساری کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، وہ سونا کس کے لیے اپنے ہاتھ باندھ رہا ہے، کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا،
بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بڑی سی ماں نظر آئی، ایک بڑھیا نظر آئی جس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی ہے، لاٹھی پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ میرے آقا نے اس بڑی مائی کے لیے منبر چھوڑ دیا، صحابہ کا مجمع چھوڑ دیا، لگی ہوئی محفل بھی چھوڑ دی۔ میرے آقا اس مائی کو کے قریب تشریف لے گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی مسند پہ لے آئے۔ جب وہ بیٹھنے لگی میرے آقا نے مزمل والی چادر بچھا دی، جس چادر کی قسمیں اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، میرے آقا نے وہ چادر اس مائی کے لیے بچھا دی۔ صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مائی بھی اس چادر پر بیٹھی، حضور بھی اس چادر پر بیٹھ گئے۔ او مائی کبھی حضور کا ماتھا چومتی ہے، کبھی حضور کے رخسار چومتی ہے۔ ہائے 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 یار کتنی مقدر والی تھی وہ مائی جو میرے آقا کا ماتھا چومتی رہی ہے جی۔ آج کسی کو اگر حضور کا جو موئے مبارک ہے نا، بال مبارک کہیں سے میسر آ جائے، کہیں شیشے کے اندر لگاؤ تو لوگ ہزار دفعوں سے سر پہ رکھتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یار یہ وہ بال ہے، یہ وہ ایک موئے مبارک ہے جو میرے آقا کے ساتھ جس کی نسبت ہے، اس کو چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ ہمارے بیرا شریف کے اندر ہمارے قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو باعث سے کسی نے باسند ایک موئے مبارک عطا کیا، تو جب وہ موئے مبارک بیرا شریف کے اندر لایا گیا تو پورے شہر کو سجایا گیا، صرف اس موئے مبارک کے استقبال کے لیے پورے بیرا شہر کو سجایا گیا، لنگر پکایا گیا، محفلیں سجائی گئی۔ حضور کا ایک بال مبارک آ رہا ہے، اس کو چومنا دیکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، تو وہ مائی کتنے مقدر والی تھی جو میرے نبی کا ماتھا چوم رہی۔ اور جتنے سونے میں تلیاں لایا نے اس تھاور کی کوئی تھا نہیں ہے، جڑی چمڑی سی متھا میرے آقا دا، جڑی چمڑی سی متھا میرے آقا دا، اس ناور کی کوئی ماں نہیں ہے، جڑی چمڑی سی متھا میرے آقا دا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران اس بات پہ تھے کہ یہ وہ سونا محبوب ہے کہ جس کے قدموں کو چومنا جبریل اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اور یہ بڈھی ماں اس نبی کا ماتھا چوم رہی ہے، کبھی اس کے رخسار چوم رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کتنی دیر وہ بیٹھی رہی، حضور اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ جب وہ اپنی مرضی سے جانے لگی، حضور نبی رحمت نے وہی چادر جس پر وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ اپنے گندے مندے پاؤں کے ساتھ پیدل چل کے آ رہی تھی، آ کے بیٹھی، حضور نے اسی چادر کو جھاڑا اور جھاڑ کر پھر اپنے کندھے پہ رکھ لیا، بڑی عزت کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑھیا کون تھی، یہ بوڑھی عورت کون تھی جس کو آپ نے بڑی عزت کے ساتھ نوازا ہے، بڑا پروٹوکول دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ بوڑھی ماں کوئی اور نہیں تھی، یہ میری ماں حلیمہ تھی جس نے بچپن کے اندر مجھے دودھ پلایا ہے۔ حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رضائی ماں کی میرے آقا نے اتنی عزت کی ہے، اس کا اتنا مقام بتایا ہے، تو پھر وہ سکی ماں جو سکی ماں ہے، جو نسب حضور کی ماں ہے، اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ جو عزت کرتے ہیں وہ جنت بنا لیتے ہیں، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت